بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق. فلبثت مليا ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبرائيل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. ورواه أبو هريرة مع اختلاف وفيه: وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض في 5 لا يعلمهن إلا الله. ثم قرأ: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. الآية متفق علیہ. محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آج رمضان المبارک کی 21ویں شب یعنی شب قدر والی راتوں میں کی پہلی رات ہے. اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ مبارک اس کے شب و روز عطا فرمائے اور حسب توفیق، حسب ہمت روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ تراویح اور دوسرے اعمال و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت اور نوافل وغیرہ کی توفیق عطا فرمائی، تاکہ رمضان المبارک کا جو آخری عشرہ ہے، جو انتہائی قیمتی لمحات ہیں، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. رمضان المبارک میں جس طرح جتنا اس کا آخر آتا چلا جاتا ہے، اتنے ہی اس کے لمحات اور اوقات قیمتی ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی عشرے کے اندر اعتکاف کیا جاتا ہے، اسی عشرے کے اندر شب قدر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، جس کا بڑا مقصد شب قدر کا حصول اور اس کی عبادت ہوا کرتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کی جماعت کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر اس کے بعد دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ مکمل ہو گیا تو آپ نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کے حصول کی خاطر کیا تھا، پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی اسی مقصد کے لیے کیا تھا، لیکن پھر مجھ سے کسی بتلانے والے نے یعنی فرشتے نے کہا کہ وہ اخیر عشرے کے اندر ہے، اس سے جتنے لوگوں نے میرے ساتھ ان عشروں کا اعتکاف کیا ہے وہ میرے ساتھ آخری عشرے کا بھی اعتکاف کریں. اسی لیے اس زمانے سے لے کر آج تک جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ خاص اہتمام فرماتے ہیں
اور اپنے متعلقین اور مسترشدین اور مریدین کے ساتھ جو اعتکاف کرتے ہیں، جس میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ بڑا مقصد ان کی اصلاح بھی ہوا کرتی ہے، جو کہ مقصود ہے تزکیہ اور اصلاح۔ ہمارے یہاں بدن پورہ کے اندر میرے بچپن میں جو منظر میں نے دیکھا کہ ہر مسجد کے اندر بس ایک آدمی اعتکاف میں کسی کونے میں بیٹھ جایا کرتا تھا، کسی مسجد میں 2 آدمی بھی اعتکاف میں ہوتے تھے۔ یہی سلسلہ چلتا رہا تاکہ جب حضرت مفتی صاحب کا یہاں آنا ہوا تو پھر فضا کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی۔ میری فراغت دارالعلوم دیوبند سے 1979 کے اندر ہوئی۔ اسی سال رمضان میں حضرت مفتی صاحب کا دیوبند جانا ہوا، میں بھی ساتھ میں گیا۔ اس کو چھتہ مسجد کے اندر حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی قدس الروح کا اپنے احباب کے ساتھ، متعلقین اور مریدین کے ساتھ وہاں پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا تھا۔ اور اسی سال حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری اعتکاف سے ہندوستان کا، جو سہارنپور کے اندر دار جدید کے اندر ہوا تھا، کافی بڑا مجمع تھا۔ وہاں جانے کے بعد یہ محسوس ہوا کہ رمضان تو یہیں پر وصول ہوا کرتا ہے، وہ انوارات، وہ برکات ہر شخص اس کو محسوس کر سکتا تھا۔ تو وہ سلسلہ پھر چلا۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی صاحب سے کہا کہ اب آپ اپنے یہاں آپ کام کیجیے۔ پھر حضرت مفتی صاحب، جن کے خلیفہ ہمارے حضرت مفتی صاحب ہیں، ان سے کہا کہ آپ اپنے کام شروع کیجیے۔ اس کے بعد سے یہاں پہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت مفتی صاحب نے تراویح کے بعد درس حدیث کا سلسلہ شروع کیا، جس کا افادہ ہر شخص محسوس کر سکتا ہے، کتنا لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اور لوگ بڑھتے رہے۔ اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد وضو اور نماز کی سنت کا بیان، اس کا مذاکرہ ہوتا۔ دن کے وقت میں کچھ کتابیں پڑھی جاتی، سب کے مجموعہ سے لوگوں کو بہت فائدہ پہنچا، اور اتنا لوگوں کا رجوع ہوا کہ یہ مسجد تنگ پڑ گئی۔ تو مسجد کے ناکافی ہونے کی وجہ سے اور دوسرے اسباب کی وجہ سے مشورے سے حضرت کا اعتکاف جامع اسلامیہ بلوڑی کے اندر طے ہو گیا۔ لیکن حضرت نے سوچا کہ بہت سارے وہ لوگ جن کو اس کا ذوق و شوق ہوتا ہے کہ ایسے مجلسوں میں شریک ہونے کے لیے، وہ کوشش کرتے ہیں، وقت فارغ کرتے ہیں، لیکن ہر آدمی تو وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس سے لوگ محروم نہ رہیں، یہاں سلسلہ چلتے رہنا چاہیے۔ انہی کے حکم کی وجہ سے اس کے بعد سے سلسلہ یہاں بھی چل رہا ہے۔ درمیان میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے کچھ تخلف رہا، آن لائن بھی درس ہوتا رہا، لیکن اب الحمدللہ یہ سلسلہ پھر باضابطہ شروع ہو چکا ہے۔ اس رمضان کی مناسبت سے میں نے پہلے سوچا تھا کہ روزوں سے متعلق اور شب قدر سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں، لیکن آج ہی غالباً ظہر کی نماز کے بعد کچھ لوگ حضرت سے ملنے آئے تھے علی پورہ کی طرف سے۔ انہوں نے کچھ ایسی کارگزاریاں سنائی کہ میرا رجحان بدل گیا۔ ہم کچھ دن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں ہمارے اس ملک کے اندر، مختلف شہروں کے اندر، اور شہر کے جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر لوگ مرتد ہو رہے ہیں۔ کالج کی تعلیم کی وجہ سے بھی جو مسلمان کی لڑکیاں ہیں وہ بھی مرتد ہو رہی ہیں، غیروں کے ساتھ وہ نکاح کر رہی ہیں اور بھاگ رہی ہیں۔ یہ ہم سنا کرتے تھے، لیکن آپ کے شہر کے اندر ہو رہا ہے، اور معمولی درجے میں نہیں ہو رہا ہے، دھڑلے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہم سب کو فکر مند ہونا چاہیے اپنے اہل و عیال کے ایمان کے بارے میں، خاص طور سے ان بچوں کو جو ہم اسکول کے اندر پڑھا رہے ہیں ان کو۔ اسی لیے اگر غور کیا جائے گا تو جو لوگ مرتد ہو رہے ہیں ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہاں دینی تعلیم نہیں، جو مکتب کے اندر عقائد کی تعلیم دی جاتی ہے، قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، وہ تعلیم سے وہ ناآشنا ہے، وہ اس سے محروم تھے۔ اس لیے کالجز کے اندر جو مضامین پڑھائے جاتے ہیں اور جس طرح ذہن سازی کی جا رہی ہے، جو اسلام و مسلمانوں کے دشمن جو طاقتیں سنگھٹنیں ہیں وہ منصوبہ بند طریقے پر ان کے ذہنوں کے شکوک ڈال رہے ہیں اور ان کو اسلام کی طرف سے اور اللہ کی طرف سے شکوک میں مبتلا کر رہے ہیں۔
نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے میرا جو عنوان تھا وہ اس چیز کو سوچ کے بدل گیا، اور میں نے مشکاہ شریف سے جو سب سے پہلی روایت ہے کتاب الایمان کی، اس کو میں نے انتخاب کیا ہے۔ ایمان انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوا کرتی ہے، جان سے بھی قیمتی ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جان بھی دینی پڑے اسے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اگر ایمان ہی نہیں رہا تو ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے، ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے۔ ایمان اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمایا، مسلمان ماں باپ گھر کے اندر پیدا فرما کر ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، لیکن اب اس ایمان کی حفاظت اور محنت کی اس ایمان کو بڑھانا یہ ہر شخص کے، ہر مسلمان کی ذمہ داری، اس لیے اس کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے۔ یہ جو لڑکیاں بھاگ رہی ہیں اس کے متعدد اسباب اور وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کی شادی کی عمر ہو گئی ہے، شادی نہیں ہو پاتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری قوم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنی مہنگی بنا دیا ہے کہ عام لوگ، غریب اور متوسط قسم کے لوگ جن کے پاس اتنی مالی طاقت نہیں ہوتی ہے، شادی نہیں کر پاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچیاں بیٹھی رہتی ہیں اور پھر شیطان سب کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے جو کالجز کی تعلیم ہوتی ہے، ان تعلیمات کے ذریعے سے RSS کی طرف سے نوجوانوں کو مستقل ان کو حوصلہ افزائی کی جاتی ہے۔ اگر ایک لڑکی کو تم شادی کر کے لے جاؤ گے تو اس کو 2 لاکھ روپے ملے گا، اور نہ جانے کیا کیا ان کو دیا جاتا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، وجود کے اندر آ رہی ہیں۔ اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی اور اپنے گھر کے لوگوں کو اور بچوں بھی، یہ پڑھنے والے ہیں، ان کو ایسی تعلیم دلائیں کہ ایمان کی عظمت ان کے دلوں کے اندر ایسی بیٹھ جائے کہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن ایمان ہاتھ سے دینے کو تیار نہ ہو۔ صحابہ اکرام کے واقعات کو آپ سنتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دشمن کے علاقے میں گرفتار ہو گئے۔ جب بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو بادشاہ نے کہا کہ تم اپنا دین ترک کر کے ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، ہم تم سب کو چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے بہت زور دیا لیکن صاف انکار کر دیا، میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا۔ تو انہوں نے کہا میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا، جس میں سے میں بادشاہ ہوں آدھا میں تمہیں دے دوں گا، اور اپنی لڑکی سے تمہاری شادی کر دوں گا۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تم آدھی نہیں ساری اپنی سلطنت دے دو، میں ایک لمحے کے لیے بھی اس ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ میری آنکھ کھلی ہوئے میں مسلمان، میں نے پلک جھپائی یعنی آنکھ بند کی پھر کھولی اور پھر میں مسلمان۔ جتنی دیر میری آنکھ بند تھی اتنی دیر کے لیے میں ایمان چھوڑنے کو تیار ہوں، تم کیا بات کر رہے ہو؟ جب اس نے یہ عظمت ان کی دیکھی تو اس نے کہا اچھا آگ لگاؤ۔ آگ جلائی گئی اور پھر کڑھایا چڑھایا گیا، اور اس کڑھائی میں تیل یا پانی کھولایا گیا، اور ان کے ایک ساتھی کو اس نے حکم دیا پکڑ کر اس میں ڈال دیا جائے۔ جیسے ان کو اس کے اندر کھولتے ہوئے کڑھائی کے اندر ڈالا گیا تو ان کے گوشت ان کی ہڈیوں سے الگ ہو گئے اور اسی وقت وہ شہید ہو گئے۔ یہ منظر وہ دیکھ رہے تھے۔ اب تصور کیجئے ہم کے سامنے یہ منظر ہو، ہم کو دھمکایا جا رہا ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے، تو ہمارے اندر کتنی استقامت باقی رہے گی۔ لیکن صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایمان کے لیے قربانیاں دی تھی، تو ایمان دلوں کے اندر مضبوطی کے ساتھ قائم تھا۔ کہا اب کا جو میرا جواب پہلے تھا وہی جواب میرا اب بھی، میں ایک لمحے کے لیے بھی پلک جھپکنے کے وقت بھی ایمان چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ان کو بھی لے جاؤ، ان کو بھی لے جاؤ اور اسی کڑھائی کے اندر ان کو بھی ڈال دیا جائے۔ جب ان کو لے کر کے چلے تو ان کی آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ لوگ لے جانے والوں نے ان کو روتا ہوا دیکھا تو سمجھے کہ لگتا ہے کہ ان کی ارادے کے اندر تزلزل پیدا ہو گیا ہے، لہٰذا ان کو لوٹا کر بادشاہ کے پاس لے آئے، کہا کہ یہ رو رہے۔ تو بادشاہ نے کہا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا، عقل مندی یہ ہے کہ تم میرے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہیں آدھی سلطنت ملے گی اور میری بیٹی تمہارے نکاح کے اندر چلی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ اگر تم یہ سمجھ رہے ہو میں موت کے خوف سے رو رہا ہوں تو تم غلط سمجھ رہے ہو۔ کافر تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک ہی جان دی تھی، وہ ایک جان اللہ کے نام پر قربان کرنے کا آج میرے پاس موقع ہے۔ کاش میرے بدن پر جس سے روئے ہیں اس رو کے وقت میں میرے پاس جان ہوتی تاکہ میں ایک ایک کر کے اللہ کے نام پر قربان کر دیتا، میں اس لیے رو رہا ہوں۔
اس سربات قدمی کا اس کے اوپر اثر پڑا اور اس نے کہا اچھا تم میرے پیشانی کی گوشہ دے دو میں تم کو چھوڑ دوں گا، تو میرے سارے ساتھیوں کو بھی کہاں تک سے چھوڑ دوں گا. یہ ہے ایمان. اب آپ روایت سنیں. راوی ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے خلیفہ راشد. قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس روایت کا پس منظر یہ ہے کہ اچھا روایت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر کے آخر زمانے کی ہے. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ضرورتوں کے سلسلے میں مسائل پوچھا کرتے تھے، معلوم کیا کرتے تھے. اس سے منافقین بھی ہوتے تھے. صحابہ کرام کا مخلصین کا مقصد مسائل کو معلوم کرنا ہوتا تھا عمل کرنے کے لیے، لیکن جو منافقین ہوتے تھے وہ غیر ضروری سوالات کر کے وہ آپ کے اوقات کو برباد کرتے تھے. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، کہ اے ایمان والو تم ایسی باتیں مت پوچھا کرو اگر تم پر ظاہر کر دی جائے تو تمہیں ناگوار ہو. مطلب خواہ مخواہ غیر ضروری سوالات مت کیا کرو. تو منافقین نے سوال کرنا بند کر دیا اور مخلصین جو صحابہ کرام تھے تو وہ بھی ڈر گئے، اب انہوں نے پوچھنا بند کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل کے اندر بھیجا کہ دیکھو سوال کیسے کرنا چاہیے. سوال نہ کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، آدمی عمل کیسے کرے گا، لیکن سوال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو بتانے کے لیے جبریل علیہ السلام کو انسانی شکل کے اندر بھیجا. روایت سے پہلے ان حالات کو بیان کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تاکہ دوسرا بات سمجھ میں آ جائے. قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود سے بیٹھے ہوئے تھے، ذات یومن، ایک دن کی بات ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل، کہ اچانک ایک شخص ہمارے درمیان میں آیا. رجل شدید بیاض الثیاب، ایک شخص انتہائی نورانی چہرے والے جن کے کپڑے انتہائی سفید برق دم، شدید سواد الشعر، بال انتہائی سیاہ، یعنی نوجوان تھے، کپڑے صاف ستھرے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، ان کے اوپر اثر کوئی علامت کوئی نشان نہیں تھا. مدینہ کی بستی چھوٹی سی آبادی تھی، تو مدینے میں ہر شخص رہنے والا مدینے کے رہنے والوں کو پہچانتا تھا کہ ہمارے یہاں کے مقامی ہیں. ان کے اوپر کوئی اثر کا سفر نہیں تھا، یعنی وہ ہمارے مقامی آدمی نہیں تھے، وہ کہیں باہر سے آئے تھے. تو جب باہر سے آئے تھے تو اس زمانے میں سفر اونٹوں سے ہوتا تھا، گھوڑوں سے ہوتا تھا، تو سفر کے آثار گرد و غبار ہونے چاہیے تھے. لا یرا علیہ اثر السفر، لیکن ان کے اوپر سفر سے کوئی آثار گرد و غبار وغیرہ نظر نہیں آتے تھے. ولا یعرف منا احد، اس کا مطلب وہ مقامی ہے، اور مقامی بھی نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا. حتیٰ جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہرحال آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کے اندر اس طریقے سے بیٹھے کہ اسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اپنے دونوں گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا. یہ طریقہ بتایا. حال ان کا یہ بتلایا گیا کہ علم سیکھنے کا زمانہ جوانی کا زمانہ ہے. جب ہر چیز شباب پر ہوتی ہے، قوت گویائی، قوت فہم، قوت ادراک، ہر چیز شباب پر ہوتی ہے. یہ زمانہ ہے طلب علم کا زمانہ. ایسا ہونا چاہیے طالب علم کے اپنے کپڑے کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے، اور اس کو کیسے بیٹھنا چاہیے کہ ادب کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس طرح کہ استاد کے بالکل روبرو بیٹھے، تاکہ جو استاد جو باتیں بتائیں اس کو صاف اچھی طریقے سے سمجھے اور اس پر غور کرے. تو فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اس طریقے سے وہ بیٹھا کہ اپنے گھٹنوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیا. ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے ران کے اوپر رکھا. وقال یا محمد، اور اس کے بعد اس نے کہا اے محمد. یہ ادب کے خلاف ہے. صحابہ کرام یا رسول اللہ کہا کرتے تھے، یا نبی اللہ کہا کرتے تھے، یہ ادب کا تقاضا ہے. لیکن انہوں نے کہا یا محمد. اگر اسم یعنی نام مقصود ہے تو اصل میں جو دیہات کے رہنے والے ہوا کرتے تھے
وہ عام طور پر تہذیب سے ناشنا ہوتے تھے، کم پڑھے لکھے ہوتے تھے، تو اس طریقے سے وہ نام لے کر پکارا کرتے تھے. اور آیت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کی تمنا یہ ہوتی تھی کوئی دیہات کے رہنے والا آئے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرے اور آپ جو جواب دیں تو ہمیں بھی علم حاصل ہو جائے، ہمیں بھی اس سے فائدہ پہنچے. یا تو یہ مقصد تھا، یا محمد کا جو لغوی ترجمہ ہے بہت زیادہ تعریف کیا ہوا، جس کی حد سے زیادہ تعریف کی جائے، یہ مراد تھی. بہرحال انہوں نے کہا یا محمد اخبرنی عن اسلام، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے، خبر دیجیے اسلام کے اعمال کیا ہیں. سب سے پہلا سوال. یہ حدیث ان احادیث میں شمار ہوتی ہے جو چند حدیث ہیں، لاکھوں احادیث کے مجموعہ میں سے چند احادیث ہیں جو پورے دین کے اوپر مشتمل ہے. اس سے جو مضامین آئے ہیں وہ پورے زمین پر پورے دین کے اوپر مشتمل ہے. اس سے کہ دین کیا ہے؟ عقائد، اعمال اور اخلاق، اسی کے مجموعہ دین کہلاتا ہے. سب اس کے اندر آ گیا. اس کے بعد دنیا کے پیدا کرنے کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی عبادت. جب مقصد پورا ہو گیا، دنیا گویا ختم ہو گئی، تو پھر قیامت کے بارے میں آگے ذکر آ رہا ہے. تو سب سے پہلا سوال کیا اخبرنی عن اسلام، مجھے اسلام کے اعمال کے بارے میں بتائیے. یہاں پر رک کر تھوڑی دیر کے لیے ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہے. عام طور پر مومن کو مسلم کہا جاتا ہے، مسلم کی مومن کہا جاتا ہے. دونوں لازم ملزوم ہے، گویا جو مومن ہے وہ مسلم ہے، جو مسلم ہے وہ مومن ہے. لیکن لغوی معنی کے اعتبار سے دونوں میں کچھ فرق ہے. کبھی مومن کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور کبھی مسلم کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے. اب دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے پروردگار تو مجھے بھی اور میرے بیٹے اسماعیل کو بھی اپنا اعلیٰ درجے کا فرمانبردار بنا لے. وجعلنا من امتنا وجعل ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں سے ایک امت، ایک گروہ، ایک طبقہ جو آپ کا اعلیٰ درجے کا فرمانبردار ہے. اب اللہ کے نبی ہیں، ظاہر سی بات نبی کا مرتبہ امت سے بہت بلند ہوا کرتا ہے، باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں مسلمان بنا دے. تو یہاں مسلمان ایمان سے اعلیٰ درجے کا ہے. تو مسلمان کا مطلب اعلیٰ درجے کا فرمانبردار، اعلیٰ درجے کا اطاعت کرنے والا. تو یہاں پر اسلام کا گویا مرتبہ بڑھے گا. اور عام طور پر ایمان کا مرتبہ بڑھا ہوا ہوتا ہے. اس قرآن کے اندر ہے قالت الاعراب آمنا، یہ دیہات کے لوگ یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے. قل لم تؤمنوا، نبی جی آپ ان سے کہیے کہ تم یہ مت کہو ہم ایمان لے آئے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے، تمہارا ایمان پختہ نہیں ہوا ہے. قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہو کہ ہم نے ظاہری اطاعت اختیار کر لی ہے. تو یہاں ایمان اسلام سے بڑا ہوا. تو اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کو، ظاہری انقیاد کو. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم زکات صدقات دے رہے ہیں، ہم حج کر رہے ہیں، ہم جتنے اسلامی اعمال کو اختیار کر رہے ہیں یہ اسلامی اعمال کہلاتے ہیں. یہاں سوال اسی سے متعلق کہ اسلامی اعمال کیا ہیں. یہ ایک علامت ہے کس چیز کی کہ یہ شخص، یہ بندہ مومن ہے، تبھی یہ ایمان والے اعمال اختیار کر رہا ہے. لیکن صرف اتنا کافی نہیں ہے، ظاہری اعمال کافی نہیں ہے. مومن کامل ہونے کے لیے ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ دل کے اندر ایمان ہونا چاہیے، تصدیق قلبی ہونا چاہیے، اور زبان سے اس کا اظہار ہونا چاہیے. زبان سے جو گواہی دی جا رہی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ زبان کا عمل ہے، یہ ظاہری اعمال ہے. اور جو تصدیق قلبی ہے، دل میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کا وجود، اللہ کی ذات صفات کا یقین، کامل یقین رکھنا، وہ تصدیق قلبی ہے. تو ظاہری اعمال کو اسلام کہا جاتا ہے. گویا ظاہری اعمال کا تعلق اسلام سے ہے اور باطن کا تعلق ایمان سے ہے. ایمان دل کے اندر ہوا کرتا ہے. اس بات کو یقین کرنا کہ اللہ موجود ہے، ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا. کچھ نہیں تھا، اللہ کی ذات موجود تھی، کچھ نہیں رہے گا، اللہ کی ذات موجود رہے گی. اللہ حقیقی معبود برحق ہے، اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت، ہر چیز
اس کی کامل اور مکمل ہے، اس کا دل سے یقین ہونا چاہیے، اور اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے جو احکام بدلوں کی طرف بھیجے ہیں اس پر ہمارا کامل یقین ہونا چاہیے، دل کا یقین ہو اور زبان سے اس کا اظہار ہو، اور زبان سے اس کا اقرار ہو اور عمل سے اس کا اظہار ہو، یہ ہے ایمان اور اسلام۔ تو یہاں پہلا سوال سے اسلام یعنی اسلام کے اعمال سے متعلق آپ نے فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا نماز پڑھ لو، نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز قائم کرنا اور چیز ہے۔ قائم کرنا جسے کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں کسی چیز کو سیدھا کرنا، ٹھیک کرنا، لہذا نماز جو سنت کے مطابق پڑھی جائے گی، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھی جائے گی، جماعت کے ساتھ پڑھی جائے گی، تو وہ اقامت صلاۃ کہلائے گی۔ تو توحید اور رسالت سے گواہی دینے کے بعد، اقرار کرنے کے بعد نماز کو قائم کرنا، وتؤتی الزکات، اور زکات ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور بیت اللہ کا حج کرو بشرطے کہ تمہارے پاس حج کرنے کی استطاعت ہو۔ استطاعت سے یہاں کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد زاد و راحلہ، کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان بستے ہیں، آباد رہتے ہیں، لیکن حج اسی پر فرض ہوگا جو اپنے ملک سے مکہ مکرمہ پہنچنے کے اس کے پاس وسائل پیسے موجود ہوں، اس کو کہتے ہیں راحلہ، سواری۔ اس زمانے میں اونٹوں کا سفر ہوتا تھا، گھوڑوں کا سفر ہوتا تھا، بعد کشتی سفر ہوتا تھا سمندر کے راستے سے، آج اس کو متبادل ہوائی جہاز ہے، پانی کا جہاز ہے، گویا وہاں تک جانے پھر واپس آنے کا خرچہ اس کے پاس موجود ہو، اور راستے کی ضروریات، اس شرط کے ساتھ حج فرض ہوتا ہے، وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور تمہارا حج کرو بیت اللہ کا بشرطے کہ تمہارے اندر استطاعت ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ قال صدقت، سوال کیا، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ معلوم کرنا چاہتا ہے، وہ ناواقف ہے۔ سوال کیوں کرتا ہے؟ سوال اس لیے کرتا ہے کہ وہ ناواقف ہے، وہ واقفیت چاہتا ہے، تو سوال سے انداز یہ لگا کہ وہ ناواقف ہے اس سے سوال کر رہا ہے، لیکن جب کہہ رہے صدقت، آپ سب کہہ رہے ہیں اس کا مطلب پہلے سے واقف تھا، تو ہمیں بڑی حیرت ہوئی کہ سوال کا انداز سے کہہ رہا ہے کہ اس سے ناواقف ہے، اور تصدیق کر رہا ہے اس کو مطلب اس سے واقف ہے، تو کیسا سائل ہے؟ فعجبنا له، تو ہمیں اس سے بڑی حیرت اور تعجب ہوا۔ یسألہ ویصدقہ، سوال بھی کرتا ہے اور پھر ساتھ ساتھ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ قال فاخبرنی عن الایمان، اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے ایمان کے بارے میں یعنی ایمان کی حقیقت کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، جس کو ایمان مفصل کہتے ہیں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بات پہ یہاں پر تذکرہ نہیں ہے، دوسری روایت کے اندر ہے۔ اس پر ایمان ضروری ہے، ایک مسلمان کے مومن ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان لانا، اس پر یقین کرنا دل سے، یہ ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایمان لاؤ اللہ کی ذات، کیا مطلب؟ کہ اللہ کے وجود کے اوپر اللہ ازل سے ہے، اللہ ابد تک رہے گا، کچھ نہیں تھا اللہ موجود تھا، کچھ نہیں رہے گا اللہ موجود رہے گا۔ جب قیامت قائم ہوگی اور سب پر فنا طاری ہو جائے گا، حتیٰ کہ سارے فرشتے بھی فنا کی گھاٹ اتر جائیں گے، صرف ایک اللہ کی ذات رہے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج حکومت کس کی ہے؟ آج حکومت کس کی ہے؟ پوری کائنات میں سناٹا ہوگا، پھر اللہ کی طرف سے جواب آئے گا للہ الواحد القہار، آج حکومت اس اللہ کی ہے جو تنہا ہے، ایک اللہ کی ہے جو سب پر غالب ہے، سب پر غالب ہے۔ حکومت تو آج بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے اسباب کے درجے میں اور عادی طور پر حکومتیں دوسروں کو بھی دے رکھی ہیں، لیکن اس وقت حقائق سب سامنے آ جائیں گے۔ تو اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے وجود کے بارے میں، اسی طریقے سے وہ تنہا معبود برحق ہے، اس کے معبود ہونے میں کوئی ساجی ان کا شریک نہیں ہے۔ پھر اس کی قدرت، اس کی طاقت،
اس کا علم سب پر محیط ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، وہ سمیع بھی ہے، وہ بصیر بھی ہے، سب کی سنتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کی ضرورتوں کو پوری کرتا ہے۔ تو اللہ کی صفات کمالیہ ہیں، ان سب کا یقین ہو، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، اس بات کے اوپر کہ فرشتے اللہ کے مخلوق ہیں جن کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، یہ ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ جو ان کو حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ جو تکوینی امور ان سے متعلق ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، جو کام ان سے متعلق ہوتے ہیں اس کام کے انجام دہی کے اندر یہ لگے رہتے ہیں۔ وہ کتبی اور اس کی کتابوں پر، جتنے بھی آسمانی کتابیں ہیں، 4 تو مشہور بڑی کتابیں ہیں، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ صحیفے ہیں، 10 صحیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا، 50 صحیفے شیس علیہ السلام پر نازل ہوئے، 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے، 10 صحیفے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئے۔ تو جو آسمانی کتابیں اور صحیفے اس پر ہمارا ایمان ہو کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اس میں اللہ کے احکام ہیں جو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے نبیوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر بھیجا، وہ رسول ہی اس کے رسولوں پر رسول کے لوگ بھی مانے آتے ہیں قاصد کو، چونکہ رسول یہ اللہ کی طرف سے پیغامبر ہوتے ہیں، بندوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، اس سے ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ لغوی معنی کے اعتبار سے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھی رسول کہا جاتا ہے، وہی اللہ کی طرف سے لے کر کے آتے ہیں اس پیغام کو، اور وہ متعلقہ نبی کو پہنچاتے ہیں، نبی اپنی امت کو پہنچاتے ہیں۔ تو کچھ رسول تو وہ ہیں تو قرآن میں ان کا نام اللہ نے نامزد کیا ہے، آدم علیہ السلام، شیس علیہ السلام، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، لیکن بہت سارے وہ نبی ہیں جن کا نام قرآن کے اندر نہیں ہے۔ تو سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہونا چاہیے۔ والیوم الآخر اور یوم آخر، یوم آخر اس سے مراد ہے قبر سے نکلنے سے لے کر جب سور پھونکا جائے گا اور تمام مردے اپنے قبروں سے نکلیں گے، بس وہاں سے شروع ہو جاتا ہے یوم آخر جنت اور جہنم میں جانے تک، کیونکہ اس کے بعد پھر یہ رات کا نظام ختم ہو جائے گا۔ دن اور رات کا نظام دنیا میں جو قائم ہوتا ہے سورج کے طلوع غروب سے ہوتا ہے، جنت میں سورج نہیں رہے گا، رات کا نظام ختم ہو جائے گا، اس سے اس کو یوم آخر کہا جاتا ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ قبر سے نکلنے سے لے کر جنت اور جہنم میں جانے تک۔ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان لاؤ تقدیر کے اوپر، اچھی یا بری جو کچھ ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ دنیا کے اندر اجتماعی طریقے پر بھی، انفرادی طریقے پر بھی جس طرح کے حالات آتے ہیں وجود کے اندر، چاہے وہ حالات موافق ہو طبیعت کے، چاہے مخالف ہو، ناگواری کو، خوشگواری کو، ہر طرح کے حالات، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی تندرست ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی ملازم ہے، کوئی ساہوکار ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر ہر طرح کے حالات جو بھی انسان کے اوپر آتے ہیں، یہ سب کی سب اللہ نے لوح محفوظ کے اندر پہلے سے لکھ کر محفوظ فرما دیا ہے۔ پھر دنیا میں جو کچھ بھی حالات آتے ہیں اسی تقدیر کے مطابق جو اس کے اندر آتے ہیں اس کا ذرہ برابر فرق نہیں ہو سکتا، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ بعض لوگ جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اگر فلاں ہسپتال میں لے کے چلے جاتے، اگر فلاں ڈاکٹر کو دکھلا دیتے تو شاید بچ جاتا۔ نہیں، جس کی جو عمر تھی وہ اپنی عمر پوری کرتے گیا ہے۔ اب امریکہ بھی جا کے علاج کرا لیں گے، اس کی زندگی میں ایک لمحہ کا اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی طرف سے بندہ جو عمر کی پونجی لے کر آیا ہے، جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے وہیں پر وہ لکھ دی جاتی ہے فرشتوں کے ذریعے سے، یہ اتنی اس کی عمر ہوگی، شقی ہوگا کہ سعید ہوگا، اتنی اس کی روزی ہوگی، یہ سب وہاں پر طے کر دیا جاتا ہے، اس میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، علاج کیوں کیا جاتا ہے؟ اپنے مریض کو راحت پہنچانے کے لیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے۔ اس سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، یہ کر لیتے تو ایسا ہو جاتا۔ تو تقدیر پر ہمارا ایمان ہے۔ قال صدقت، جب آپ نے باتیں ارشاد فرمائی تو اس نے کہا آپ سچ فرمائیں، تو پھر تصدیق کر رہا
تو سوال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو اس کا علم نہیں ہے. لیکن یہ کہہ رہا صدقت آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس کا مطلب تو پہلے سے جانتا تھا. اعلیٰ فاخبرنی عن الاحسان. تو دین 3 چیز کو مشتمل ہے: عقائد، اعمال اور اخلاص. عقائد آ گئے، اعمال آ گئے، اب اخلاص کا نمبر ہے. اس سے کہا مجھے بتائیے احسان کے متعلق احسان کیا چیز ہے. احسان کے لوگ بھی مانے آتے ہیں کسی چیز کو اچھا بنانا. آدمی جو بھی کام کر رہا ہے، کوئی ساڑی بن رہا ہے تو اچھے طریقے سے اس کو بن کر صحیح اس کو بنے. کوئی کام کر رہا ہے صحیح طریقے اچھی طریقے سے انجام دے. تو احسان کے لوگ بھی مانا یہ ہے. اور شریعت اور اس کی اصطلاح کے اندر احسان سے کہا جاتا ہے کہ آدمی جو عمل سے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کو عمدہ سے عمدہ بنا کر ظاہری اعتبار سے باطنی اعتبار سے شریعت کے احکام کی رعایت بھی ہو رہی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ بھی ہو رہی ہے. اس کو کہتے ہیں احسان. اس سے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ. تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ بندہ اللہ کو دیکھے. لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. کہ نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن وہ سب کو دیکھتا ہے. تو یہاں کأنک ہے، کأنک کے معنی گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو. یعنی یہ بتانا اور سمجھانا ہے. جب ملازم جب کام کرتا ہے اور اس کا مالک سامنے کھڑا ہوا ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے، تو آپ ہی بتائیے وہ کام کتنا تندہی کے ساتھ کرے گا، وہ کتنی محنت سے کرے گا، کتنے خلوص سے کرے گا، کیونکہ مالک سامنے موجود ہے، کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے. اسی طریقے سے مالک سامنے تو نہیں ہے لیکن اسے پتا ہے. آج کے زمانے میں وہ CCTV کیمرہ جو آتا ہے موبائل پر لوڈ کر لیتے ہیں. اب آدمی کہیں پر بھی ہے لیکن یہ دیکھ رہا ہے کہ ہمارے کارخانے کی طرف کون سا ملازم کام کر رہا ہے اور کون سا کام نہیں کر رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ ہمارا مالک ہم کو دیکھ رہا ہے لیکن مالک سامنے نہیں ہے. تو فرق اب بھی پڑتا ہے لیکن اس سے بہرحال کم فرق پڑتا ہے. تو 2 حالت ہیں. ایک تو کہ تم گویا ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ ہمارے سامنے موجود ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. جب بندہ اس طرح عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کا انداز کیا ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو سکے، ظاہر سی بات ہے ہر آدمی کو یہ کیفیت حاصل نہیں ہو سکتی ہے، تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو پوری نماز اس دھیان کے ساتھ پڑھو، یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک حرکت پر اللہ کی نظر ہے، حتیٰ کہ میرے دل کے اندر آنے والے خیالات سے بھی اللہ اس سے واقف ہے. ایک واقعہ یاد آیا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو بالا کوٹ کے مارکے میں شہید ہوئے تھے. پورے ہندوستان کے اندر دورہ کر کے انگریزوں کے خلاف جہاد کے لوگوں کو تیار کیا تھا. اور ان کے 2 معاون تھے، حضرت مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا برہانوی رحمۃ اللہ علیہ. نام لیا جا رہا ہے. 2 ان کے معاون تھے اور ان کے مرید تھے. اور مولانا اسماعیل شہید دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے. بہت اونچا مقام تھا ان کو. ایک دن دونوں حضرات آئے، کہا حضرت صحابہ کی طرح نماز پڑھوا دیجیے. کیا کہا؟ صحابہ کی طرح نماز پڑھوا دیجیے. یہ شوق تو ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. صحابہ کے زمانے کے بعد کے جو لوگ تابعین تھے وہ صحابہ کرام کے پاس آتے تھے، یہ بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، ہمیں بتا دیجیے. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملے گی کہ شروع سے آخر تک کوئی نماز کا طریقہ اس کے اندر موجود ہو. یہ ضرور ملے گا حضور کا سجدہ ایسا ہوتا تھا، آپ کا رکوع ایسا ہوتا تھا، آپ کا قیام ایسا ہوتا تھا، یہ ملے گا. نماز عملی چیز ہے، یہ سیکھ کر آئی ہے، عمل کے راستے سے آئی ہے. تو اس کو بھی شوق ہوا کہ حضرت صحابہ کی طرح نماز پڑھوا لیجیے. تو انہوں نے کہا کہ عشاء کے بعد میرے پاس آنا. گئے دونوں حضرات. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ. وہ کس کیفیت کے ساتھ انہوں نے یہ بات کہی تھی، جملہ تو سمپل سا ہے لیکن اس کے ساتھ جو کیفیت تھی، تو دونوں حضرات فرماتے کہ ہمارے اندر سناٹا نکل گیا. ایک روب پڑا دل کے اوپر، ایک جھٹکا پڑا جب انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ اللہ کے لیے وضو کر کے آؤ. بہرحال ہم پورے اہتمام سے وضو کر کے آئے اور کہا جاؤ اللہ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھو. یہ دونوں الگ الگ خلوت کے اندر چلے گئے اور 2 رکعت اپنے حساب سے
جتنا بنا کر سنوار کر پڑھنا چاہیے، عالم بھی تھے، اللہ والے بھی تھے، 2 رکعت نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد ان کے دل نے کہا کہ ویسی نماز نہیں ہوئی جیسے کہ صحابہ کی نماز تھی. پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر وہی دل نے کہا کہ ویسی نماز نہیں ہوئی، حتیٰ کہ پوری رات گزر گئی، صبح صادق ہو گئی، لیکن ان کے دل نے یہی فیصلہ کیا کہ صحابہ کی طرح نماز نہیں ہوئی. جب صبح حضرت کے پاس آئے تو کیا ہوا؟ حضرت ویسی نماز تو نہیں ہوئی، صحابہ کی نماز ایسے ہی ہوتی. اپنی طرف سے پوری کوشش کرنا، سننا شریعت کے مطابق خشوع و خضوع کے ساتھ، لیکن پڑھنے کے بعد جیسا ہونا چاہیے ویسی نہیں تھی. تو اللہ کی عبادت اس طرح کرو گیا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اسے یعنی یہ کیسے پیدا نہ ہو سکے کہ تم اسے دیکھ رہے ہو تو اتنا تو ہونا ہی چاہیے وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، دنیا کا یہ مقصد ہے، دین، عقائد یعنی ایمانیات اور اعمال اور اخلاق. اس کے بعد دنیا ختم تو قیامت آئے گی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ قیامت کے بارے میں مجھے بتائیے. ساعت کے لغوی معنی آتے ہیں مطلق وقت کے، مطلق وقت، لیکن قرآن اور حدیث کے اندر ساعت کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے قیامت کے یقینی علم کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں. ساعت قیامت کو کہتے ہیں. تو ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیے، یعنی قیامت کب آئے گی، اس کا یقینی وقت کیا ہے. قال مل مسئول عنہ بعلم من السائل، اس پر آپ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں مسئول عنہ سائل سے زیادہ واقف نہیں ہے. جس طرح تم اس سے ناواقف ہو میں بھی ناواقف ہوں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قیامت کے یقینی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. قال فاخبرنی عن اماراتها، تب اس نے کہا کہ اچھا تو اس کی علامات کے بارے میں بتائیے. قیامت کے یقینی علم تو نہیں ہے لیکن اس کی علامات کیا ہیں. قیامت کی کچھ علامات بعیدہ ہیں، کچھ علامات قریبہ ہیں. ابھی قریبی علامات ظاہر نہیں ہوئی، وہ قریبی علامات قیامت کے بہت قریب ظاہر ہوں گی، لیکن جو علامات بعیدہ ہیں وہ ظاہر ہو رہی ہیں، وہ ظاہر ہو رہی ہیں آج بھی ہمارے سامنے. تو اس کے بارے میں بتائیے. قال ان تلد الامۃ ربتها، تو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس کی علامت یہ ہے کہ باندی اپنے مالک کو جنے گی. رب جس طرح اللہ کو کہتے ہیں رب مالک کو بھی کہتے ہیں، مالک کو بھی کہتے ہیں. تو پہلے زمانے میں باندی اور غلام کا رواج تھا. تو جس طرح بازار میں سامان فروخت ہوتا تھا باندی غلامی فروخت ہوتے تھے، جو خرید کر لاتا تھا وہ ان کا مالک ہو گیا، ان کا رب ہو گیا. تو باندی اپنے آقا کو جنے گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ علماء کرام نے اس سے کئی مطلب بیان فرمائے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ اولاد کے اوپر ماں باپ کا جو حق ہوا کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا. لیکن حالات ایسے آئیں گے قرب قیامت میں کہ لڑکی بھی اپنے ماں کے ساتھ وہ سلوک کرے گی جو آقا اپنے باندی کے ساتھ کیا کرتا ہے. تو جب لڑکی یہ سلوک کرے گی لڑکا بدرجہ اولا وہ سلوک کرے گا. تو ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ ماں کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو باندی کے ساتھ کیا جاتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہالت اتنی عام ہو جائے گی کہ جو آدمی باندی خرید کر لاتا ہے، جس طرح اپنی بیوی سے صحبت کرنا جائز اور مباح ہے، ایسے ہی باندی سے بھی صحبت کرنا مباح اور جائز ہوتا ہے. اس سے جو اولاد ہوتی ہے اس کو ام ولد کہا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، لیکن ایک بیٹے حضرت ابراہیم یہ آپ کی باندی حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے. تو باندی سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس باندی کو ام ولد کہا جاتا ہے. اس کو آپ فروخت نہیں کر سکتے، وہ آقا کی زندگی تک تو اس کی باندی رہے گی، لیکن جہاں اس کی وفات ہوگی وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی. جہالت اتنی ہوگی کہ لوگ اس کو فروخت تو کریں گے، اس کو بیچیں گے مسائل سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، اور وہ بکتے خریدتے ایسا ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کے پاس آ جائے گی مملوکہ کی حیثیت سے. نہ بیٹے کو پتا ہے کہ میری ماں ہے، نہ اس کو پتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. باندی اپنے آقا کو جنے گی. یہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے.
وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ، اور تم دیکھو گے ننگے پیر اور ننگے جسم والے اور نادار اور غریب لوگ بکریوں کے چرانے والے، یتطاولون فی البنیان، کہ یہ عمارت بنانے میں لمبی لمبی اور اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے، تعمیرات قائم کریں گے. یعنی جس کو ہم کہتے ہیں پھکڑ قسم کے لوگ، قلاش قسم کے لوگ، جن کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے، اس طرح سے ننگے پیر چلنے والے جو پیر میں چپل بھی نہیں چلنے کے لیے، اور ننگے جسم، پورا کپڑا پر اثر نہیں ہے، لیکن حالات اتنا بدل جائیں گے کہ یہ لوگ ننگے بھوک کے لوگ پھر ان کے پاس اتنا مال آئے گا کہ یہ عالیشان بلڈنگیں، اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، اور آج ہی ہو رہا ہے. قالا ثم انطلق، راوی کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال جواب کے بعد وہ آنے والا شخص چلا گیا. فلبثت مليا، اس کے بعد میں چند دن تک ٹھہرا رہا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات نہیں ہوئی، یا اس سلسلے میں کوئی گفتگو نہیں ہوئی کہ آنے والا کون شخص تھا. ثم قال لي، پھر جب میری آپ سے ملاقات ہوئی غالباً 2-3 دن کے بعد، تو آپ نے مجھ سے پوچھا یا عمر اتدری من السائل، عمر جانتے ہو یہ کون تھا سوال کرنے والا، سائل کون تھا؟ قلت اللہ ورسول عالم، تو میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال فإنه جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو تمہارے پاس اس مقصد سے آئے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھائے. دین تو آپ سکھا رہے ہیں، وہ سوال کر رہا ہے فرشتہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں اور دین سکھا رہے ہیں، مطلب گویا سبب والا دین سکھا. اگر وہ سوال نہ کرتا تو آپ یہ جواب بھی نہ دے سکتے. تو اس طریقے سے گویا کہ یہ سکھایا گیا صحابہ کرام کو کہ سوال کرنا چاہیے اور سوال کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. رواہ مسلم، اس پر امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت کیا ہے. ورواہ ابو ہریرہ، لیکن دوسرے راوی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے وہ تھوڑا فرق کے ساتھ اس کو روایت کرتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ وفی وَإِذَا رَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الصُّمَّ الْبُكْمَ، جب تم دیکھو کہ ننگے پیر رہنے والے اور ننگے جسم رہنے والے اور بہرے اور گونگے، بہرے حق کے اعتبار سے، حق کی بات سننے سے بہرے ہیں، گونگے حق بات بولنے سے گونگے ہیں. ملوک الارض، یہ زمین کے حکمراں ہوں، بادشاہ ہوں. فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو اب سمجھ لو قیامت قریب ہے، اور آج دنیا میں یہ ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، کہ قیامت کا علم بھی انہی میں سے ہے، ان 5 چیزوں میں سے جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. یہ اشارہ ہے سورہ لقمان کی جو آخری آیتیں ہیں اس کی طرف اشارہ ہے، جس سے 5 چیزیں فرمائی گئی. ثم قرأ، پھر آپ نے بغیر استفسار کے فرمایا پڑھا ان اللہ عنده علم الساعة، کہ اللہ کو قیامت کے یقینی علم ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کہ کہاں ہوگی یہ کوئی نہیں جانتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ کہاں بارش برسائے گا، بادل کہیں اٹھتا ہے اور بارش کہیں ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے. اور وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم مادر کے اندر کیا ہے، بچہ ہے کہ بچی ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، ناقص ہے کہ کامل ہے، یہ کوئی نہیں جانتا. آج کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے کچھ چیزیں معلوم کر لی جاتی ہیں، لیکن تفصیلی معلومات حاصل نہیں ہو سکتی. یہ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، لیکن کیسا ہے، کالا ہے کہ گورا ہے، ناٹا ہے کہ لمبا ہوگا، اور اسی طریقے سے کامل ہوگا، اس کے اعضاء مکمل ہوں گے کہ ناقص ہوگا، اور حمل بھی ہے کہ کچھ اور چیز ہے، یہ تفصیل وہاں پر معلوم نہیں ہوتی. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، کہ رحم مادر سے جو کچھ ہوتا ہے اللہ اسے جانتا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل انسان کیا کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. ہم اپنے ارادے بناتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں، ہمیں یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو کیا ہر بنائے ہوئے پروگرام اس کے مطابق ہم عمل کر لیتے ہیں؟ کبھی ہو جاتا، کبھی نہیں بھی ہوتا، کبھی ارادے ٹوٹ بھی جاتے ہیں. کل انسان کیا کرے گا یہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کس جگہ مرے گا یہ کوئی نہیں جانتا. فرمان اسلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو بطور معجزے کے وہ حکومت دی تھی کہ ہوا پر حکومت کرتے تھے، کہ ان کا تخت ہوا لے کے اوپر بھی تو مہینوں کی مسافت ایک رات اور ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے. تو فرمان اسلام کے ایک مصاحب تھے،
ان کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور ایک شخص انہیں گھورے جا رہا تھا. جب کوئی آدمی کسی کی طرف گھورے جا رہا ہو تو اس کو اندر میں بے چینی ہوتی ہے کہ مجھے گھور کیوں ہو رہا ہے, کوئی میرا دشمن تو نہیں ہے. تو بہت دیر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے, ان کو گھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ حضرت آپ مجھے میرے گھر بھجوا دیجیے, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے. تو ہوا کے ذریعے سے ان کو بھجوا دیا. گویا مہینوں کی مسافت دنوں کے اندر ہو گئی, ایک لمبی مسافت مختصر وقت کے اندر ہو گئی. جب وہ اپنے گھر پہنچے ہیں تو وہی سے کون موجود تھا. تو انہوں نے اس سے کہا کہ بتاؤ تم کون بلا ہو, تم ہو کون آخر, تمہاری ہی وجہ سے میں یہاں پر آیا ہوں. اب مجھ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کے ذریعے یہاں پہنچوایا ہے اور تم مجھ سے پہلے یہاں پر موجود ہے. اس سے کہا میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح یہاں قبضہ کرنے کا مجھے حکم ہوا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ تم اتنے دور بیٹھے ہوئے ہو, میں تمہاری روح اگلے لمحے کیسے قبضہ کروں گا. یہ خدا کا نظام ہے. ماں اللہ تدری نفس بأی ارض تموت, کہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں مرے گا, اس کی موت کہاں پر آئے گی. ان اللہ علیم خبیر, یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ میرے بھائی بزرگوں, یہ ہے ایمان. ایمان ایک مسلمان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہے, سب سے قیمتی چیز ہے, اس کی جان سے بھی قیمتی ہے. جس طرح صحابہ کرام نے اس کی حفاظت کی ہے. جب ایمانی اعمال اختیار کریں گے, ایمان کی جو قربانیاں دیں گے, تو ایمان کی عظمت دلوں کے اندر بیٹھتی چلی جائے گی. تو اپنے بارے میں فکر مند ہونا, اپنے اولاد کے بارے میں فکر مند ہونا, اپنے محلے کے لوگوں کے بارے میں فکر مند ہونا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل عیال کے جہنم سے بچاؤ. وقودها الناس والحجارہ, جس کے ایندھن انسان اور پتھر. تو کیا صحابہ کرام جن کے سامنے آیت نازل ہوئی ہے وہ اپنے اولاد کو آگ میں جھونک رہے تھے جس سے بچانے کا حکم دیا گیا؟ نہیں, مقصد یہ ہے کہ ایسے اعمال سے بچاؤ, ایسے اعمال سے بچاؤ جو اعمال جہنم میں جانے کا ذریعہ اور باعث بن سکتے ہیں. لہذا ان کو ایسی تعلیم دلاؤ, ان کو ادب سے تعلیم سے آراستہ کرو, وہ اللہ کے حقوق کو پہچانے, نبی کے حق کو جانے, والدین کے حق کو پہچانے, دین کے مطابق وہ عمل کریں گے. ان کے اندر ایمان پختہ ہوگا تو وہ جہنم سے بچنے کی خود بخود کوشش اور فکر کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کریں. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى عليه, وصل على سيدنا محمد بعدد من يصلي عليه, وصل على سيدنا محمد كما أمرنا أن يصلى عليه, وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه, وصل على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اللهم أنت ربي أنت ربي حسبنا الله ونعم الوكيل, نعم المولى ونعم الوكيل. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعت, أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الله لا إله إلا هو الحي القيوم, ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم, وعليك الوجود الحي القيوم, لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا أول الأولين, يا آخر الآخرين, يا ذا القوة المتين, يا راحم المساكين, يا أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين. ولما نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا فيمن هديت, وعافنا فيمن عافيت, وتولنا فيمن توليت, وبارك لنا فيما أعطيت, وقنا واصرف عنا شر ما قضيت, فإنك تقضي ولا يقضى عليك, إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت, تبارك ربنا وتعالى. نستغفرك ونتوب إليك, وصلى الله على النبي الكريم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات, إنك كريم كريم مجيب الدعوات.
الہ العالمین سب کو گناہوں کو معاف فرما یا اللہ چھوٹی بڑی تمام گناہوں کو معاف فرما دن میں کی ہوئے گناہوں کو معاف فرما رات میں کی ہوئے گناہوں کو معاف فرما بدلوں سے بچی ہوئے گناہوں کو معاف فرما تنہائیوں سے بچی ہوئے گناہوں کو معاف فرما جو ارادے سے گناہ سے اس کی معاف فرما جو غیر ارادے سے ہوئے اس کی معاف فرما اللہ کے گھر کے یاد ہمیں بھول چکے اسے بھی معاف فرما جو ہمیں یاد ہے اسے بھی معاف فرما اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دلوں کو صاف فرما اے اللہ ہماری کامل مغفرت فرما ہماری بھی مغفرت فرما ہمارے والدین کی مغفرت فرما بیوی بچے کی مغفرت فرما دو شہباب کی مغفرت فرما اے اللہ ایسے کی ماننے والوں کی مغفرت فرما اے اللہ کے کسی سے معلوم نہ فرما اے اللہ تم نے اپنے طرف سے ہمارے مبارک ہمیں عطا فرمایا اے اللہ ہمارا کوئی فرمائی اے اللہ تم نے اپنے فضل سے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی اے اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں تو ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اے اللہ قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائی اے اللہ مگر سب کی جو کچھ ہم نے کیا اے اللہ صفائی سے بھرپور ہے اے اللہ کوئی عمل اس قابل نہیں ہے اتنی بارگاہ سے ہمیں پیش کیا جا سکے اے اللہ اس طرح تو اپنے کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیے اے اللہ اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے اے اللہ اپنے فضل سے قبول بھی فرما لے ہم تقریر دیتے نجات بنا دے اے اللہ روزے کا جو مقصد زندگی میں تقوی کا انڈا ہے اے اللہ اپنے کرم سے ہمیں سب سے بڑی عطا فرما دے اے اللہ تمام کی مانی سے عطا فرما دے اے اللہ جو وقت بچا ہوا ہے اے اللہ اس کو صحیح طریقے سے وصول کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ شب قدر کی سلسلے کی پہلی رات ہے اے اللہ اگر آج ہی کی رات شب قدر کی رات ہے تو ہمیں اس میں مقبول عبادت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ہمیں تمام اشرے کی عبادت کی توفیق نصیب فرما اے اللہ تو ہم سب کو بڑے بندوں سے شامل فرما ہمیں صالح اور نیک بنا ہماری اولاد کو صالح اور نیک بنا اے اللہ ہمیں سے بیمار سے صفائے کاملہ عاملہ مستمرہ نصیب فرما جو پریشان حال ان سے پریشانی کو دور فرما جو اپنے روزی روزگار سے پریشان ہے اے اللہ حلال روزی نصیب فرما جو مقبول ان کو بالے پر قدر سے گلگوشی نصیب فرما اے اللہ جس جو بھی جائے گزارے جو بھی جائے حاجات ہیں اے اللہ کے سب سے حاجات کو جاننے والا ہے اے اللہ ہر ایک کے حاجات کو پوری فرما دے اے اللہ تم نے فرمایا ہے انتم الفقراء تم سب کے سب فقیر ہو تم سب کے سب محتاج ہو اے اللہ آپ نے فرمایا ہے وہ اب السائل فلا تنہر سائل کو مت جھلکو اے اللہ ہم بھی آپ کے در سے سائل ہیں اے اللہ ہم بھی آپ سے ہر خیر مانگتے ہیں اے اللہ ہم ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہر خیر عطا فرما ہر شر سے پناہ عطا فرما اے اللہ ہم کی مغفرت فرما اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما اے اللہ حاضرین میں جن لوگوں کے دلوں کے جو جائز مرادیں ہیں جو اے اللہ مرادیں لے کر کے آئے ہیں بہت سے لوگ یہ سوچ کر کے یہاں شرکت کرتے ہیں چلو یہاں پر دعا ہوگی اے اللہ کی جانتا ہے ہم کتنے گندے ہیں اے اللہ ہمارا باقی کتنا گندا ہے سب کتنے گنہگار ہیں اے اللہ جو اپنے دن کی بنیاد پر یہاں پر آئے ہوئے ہیں اے اللہ تو دن کی لاج رکھ لے اے اللہ تو ہر ایک کی دعا قبول فرما دے اے اللہ تو ہر ایک کی مغفرت فرما دے اے اللہ ہر ایک کی ضروریات کی پوری فرما دے اے اللہ جن جن لوگوں نے ہم میں سے کسی سے بھی دعا کے لیے کہا یا درخواست کی ہے یہ دعا کی متوقع متولی ہے ہر ایک کی جائے پوری فرما اللہم انا نسألک من شر ما سألك من نبيك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما سألك من نبيك وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا رب